مسجدوں میں ڈانس ہو رہا ہے پیر صاحب کی خوشنودی کے لیے، طواف ہو رہا ہے مسجدوں میں، پیر صاحب بھی موسیقی سے اور مریدین بھی موسیقی سے دل لبھا رہے ہیں۔ اور کچھ پیر تو ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد جب تک بین الاقوامی کنجریوں کو بلا کر ان پر ڈانس نہ کرایا جائے، وہ پیر صاحب سوتے ہوئے قبر کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ یہ ہماری بنائی ہوئی باتیں، حقیقت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ والے ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر چھوٹی سی میں آپ کو نشانی بتا دوں، اللہ والوں کی پہلی نشانی یہ ہے موحد ہوتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری یہ ہے کہ جو اللہ والا ساری زندگی شرک کی تردید کرتا ہے، اللہ اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر کو شرک سے پاک رکھتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، شاہ ولی اللہ، ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالغنی محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی، پھر آگے چلتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے شاگرد علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ، پھر علامہ عبدالستار توسوی صاحب، مولانا قائم الدین عباسی صاحب، مولانا محمد نافع محمد شریف جھنگ والے، اور خود مولانا حق نواز جھنگوی صاحب، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی صاحب، مولانا اعظم طارق صاحب، مولانا علی شیر حیدری صاحب، مولانا مختار احمد سیال صاحب، مولانا عبد الصمد صاحب لجے والے۔ تو یہ آپ ان سب کو دیکھیں، مولانا مفتی محمود صاحب، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب، حضرت مولانا عبداللہ بہلوی صاحب، یہ ہمارے جتنے بزرگ ہیں، آپ دیکھ لیجئے آج بھی ان کی قبریں شرک سے بچی ہوئی، آج بھی۔ تو گویا انہوں نے شرک کی تردید کی تھی، اس لیے بچی ہوئی۔ اگر وہ نرمی کرتے تو کام ہو گیا تھا۔ تو میں پڑھ رہا تھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین قاتل المشرکین والمنافقین والمرتدین سیدنا و مولانا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پر گئے۔ جہاں جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گئے، فتوحات کی، وہاں وہاں کے لوگوں کو آج تک اس نام سے بڑی تکلیف ہے۔ ایران فتح کیا تو ایرانیوں کو آج تک اس نام سے، مقدس نام سے بڑی تکلیف ہے، اور باقی بہت سارے علاقے۔ وہاں جب وہ گئے تو ایک پرانا یہودی جو تھا، بہت بوڑھا تھا، اس کو پیش کیا گیا تو اس نے اس کے چہرے کو دیکھا تو تھکاوٹ کے آثار تھے، بڑی عبادت کرتے تھے وہ اپنے طور پر۔ انہوں نے کہا تھکاوٹ بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، چہرہ بھی دیکھا۔ دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ دوستوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنے بڑا عبادت گزار ہے، مگر جس کی پہچان کے لیے اس نے عبادت کرنی تھی اس کو نہیں پہچانا۔ ہمارے استاد تھے امام اہل سنت سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری۔ اب یہ جن میں نے بزرگوں کا نام لیا ہے ان میں سے ہمارا تقریباً ایک کا ہی واسطہ ہے، مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی میں تو نہ ان کی زیارت کر سکا ہوں نہ پڑھ سکا ہوں، لیکن ان کے جو شاگرد تھے ان سے میں نے پڑھا ہے۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس طرح عبادت کا، اب آپ کو تو شاید پتہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ دریاؤں میں کچھے پہن کر عبادت کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ 15 شعبان کو عورتوں کو لے جاتے ہیں دریاؤں کے کنارے، کاغذ کی کشتیاں بناتے ہیں، پڑھتے بڑھتے ہیں اور وہ کشتیاں ڈال دیتے ہیں دریا میں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں، کہ یہ جی اس لیے ڈال رہے ہیں کہ امام صاحب جلدی تشریف لے آئے، وہ بیچارے جو غار میں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے، شاہ صاحب سے مراد نور الحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک آدمی ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی۔ ایک مثال بھی دیتے تھے کہ ایک خاتون جو واقعی منقوع ہے، ساری زندگی خاوند کی خدمت کرتی رہے، زندگی کے ایک موڑ پر آ کر جو حق خاوند کا تھا وہ کسی اور کو دے دے تو غیرت مند خاوند اسے برداشت کرے گا؟ اس کی زندگی بھر کی کمائی ختم۔ اسی طرح جو شخص ساری زندگی تو اللہ کی عبادت کرتا رہے اور زندگی کے ایک موڑ پر جانور کی عبادت کرے، گھوڑے کو دل دل تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، گدھے کی عبادت کرے، جانوروں کی عبادت کرے، تو یاد رکھنا جس طرح غیرت مند خاوند برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح اللہ تو غیرتوں کا خالق ہے، مالک ہے، وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر جو اس نے مجھ سے مانگنا تھا اور نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا تھا، آج دوسرے سے مانگ رہا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک مانگنا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح اللہ سے مانگتے ہیں جس طرح مشکوک حالت میں مانگ رہے ہو، دے دے نہ دے نہ دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ یہ آپ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہی نہیں ہے، پھر بات بنتی ہے۔ اچھا، عاملۃ الناصبہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس بڑھاپے میں اتنی محنت، اتنی مشقت، اتنی عبادت، اتنی ریاضت، تو یہ آیت پڑھی، سخت محنت کرنے والے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، چہرہ بتا رہا ہے۔ اچھا، اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے، عبادت کتنی کرنی چاہیے؟ کچھ کام چور، ٹھیک ہے جی، کاروبار چور، یعنی نہ کام کرنا پڑے دنیا کا، نہ نوکری کرنی پڑے، نہ کاروبار کرنا پڑے، اور وہ کہ ہم عبادت گزار بن جائیں۔ اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آج نکل کر پہاڑوں میں چلا جائے، جنگلوں میں چلا جائے، دریاؤں میں چلا جائے اور کہیں بس 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 جی بس میں نے تو عبادت کرنی ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے کہ اسلام کے مطابق چلنا ہے، اور وہ یہ چلنا ہے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، نوکری میں بے ایمانی نہیں کرنی، یعنی جو نوکری کا ٹائم ہے پوری نوکری کرنی۔ اس کے علاوہ اگر کاروبار ہے تو کاروبار کرنا ہے، پھر آپ نے اپنے بچوں کے روزی کے لیے پوری کوشش کرنی ہے، ان کو روزگار مہیا کرنا ہے۔ یہ آپ کے ذمے ہے، مرد کے ذمے ہے کمانا، عورت کے ذمے نہیں ہے۔ آپ کے ذمے ہے کہ آپ کما کر لے جائیں، اور ان کے ذمے ہے وہ تیار کر کے آپ کو پیش کریں۔ گھر کا نظام ان کے ذمے ہے۔ تو یہ بھی ہمارے ہاں تصور ہے کہ نیک آدمی وہی ہے جس کے ہاتھ بڑے نرم، اور آپ نے کیا فرمایا؟ الکاسب حبیب اللہ، اور فرمایا کس کے لیے؟ جس مزدور کی جس کو آپ نے کہا تھا جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچو، تو اس نے آ کر عرض کیا اللہ کے رسول کبھی لکڑیاں نہیں کاٹی تھی، تو اس لیے ہاتھوں میں ہی گٹھلیاں سے ہو گئی ہیں، نشان پڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر فرمایا الکاسب حبیب اللہ۔
آپ ناراض تو ہوتے ہیں، ٹھنڈے دل سے میری بات سمجھیں، اسلام میں نکمے نکٹھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وہ بوڑھے ہیں جو کام کر نہیں سکتے، ایک وہ ہیں جو دین اسلام کا بہانہ بنا کر کام کرتے نہیں ہیں، گدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سجادہ نشین ہے، گدی نشین ہے۔ تو جناب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا ہے، کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اور یاد رکھنا خرابیاں تب پیدا ہوتی ہے جب کام چور پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات بھی کر رہا ہوں، علماء نے یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے، کل وقتی کی بات نہیں کر رہا، کہتے ہیں وہ وقت کا ولی ہے، وہ وقت کا ولی ہے جو اپنی روزی اپنے ہاتھوں سے کما کر اللہ کے دین کی خدمت مفت کرتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی پورا وقت اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے دیتا ہے، تو پھر اس کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے وہ مثال لیجئے کہ جب آپ خلافت کے بعد، ملنے کے بعد بھی بازار میں کپڑا بیچنے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب آپ پر ذمہ داریاں ہیں، اگر کپڑا کاروبار کرو گے تو خلافت کون کرے گا؟ تو وظیفہ مقرر کیا اور فرمایا اتنا وظیفہ ہونا چاہیے جتنا ایک عام آدمی کا ہے۔ تو اس مولوی صاحب جو سارا دن خدمت کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی جو کل وقت ڈیوٹی ہے، اس کا معاوضہ کلوں تو دیا نہیں جا سکتا، اس وقت کا کچھ معاوضہ دیجیے تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو سکے۔